پاکستان اور نئے پاکستان کے اندر الجھا کے اپنی دکانداری لگا کے جس طرح کا مال مویشی منڈی بنا کے اس معاشرے کو تقسیم کیا گیا، تو وہ جو تقسیم زدہ پاکستان ہے اس کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے۔ آج ہم پولرائز سوسائٹی میں بدل چکے ہیں۔ آج جو ہے ہم اس وقت جو ہے وہ کوئی لسانی سطح پہ، کوئی مذہبی سطح پہ، کوئی سیاسی سطح پہ جو ہے وہ آپس میں گروپ بندیاں بنا کے پاکستان کو کمزور کرنے، دانستہ کمزور کرنے کے عمل سے گزر رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بحثیت پاکستانی دنیا کے باہر جب جاتے ہیں، دنیا میں پاکستان سے باہر، تو ہمارے ہمسایہ ممالک میں جب کوئی پاکستانی باہر کسی جگہ تعارف کراتا ہے تو وہ پراؤڈلی کہتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں اس کا نام نہیں لوں گی، لیکن ہم فخر سے کہتے ہیں، کبھی کوئی اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہتا ہے، کبھی نون لیگ کہتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی بن جاتا ہے، یا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اس کا لیبل لگا کے، ٹھپا لگا کے دنیا میں بھی وہ پاکستان کی شناخت اور امیج بلڈنگ کی بجائے وہ ان سیاسی جماعتوں کے ہتھ کنڈے اور ان کی جو مذموم مقاصد اور عزائم ہے ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتا ہے۔ تو استحکام پاکستان پارٹی جو ہے، پاکستان کا جو تشخص ہے، پاکستان کا جو وقار ہے، وہ فالج زدہ ہاتھ جو ہیں ان کو آپ ایکٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ اس ترقی کے عمل میں حصے دار نہیں بنائیں گے۔ آئی پی پی جو ہے ان خواتین کو فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان جو ہے وہ سوشلی، لیگلی، پولیٹیکلی اور اکنامکلی امپاور کرنے جا رہی ہے، اور اس کے اندر ہمارا وہ 52% اگر موبلائزیشن پاکستان میں ہو گئی، وہ کیسے کہ ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز ان بچیوں کو اگر کسی جگہ جاب ریسٹرکشن کی وجہ سے نہیں جانے دیتے، سیکیورٹی چیلنجز ہیں یا ہمارے معاشرتی رویے ایسے ہیں، تو آئی ٹی ایک ایسا سلوشن ہے کہ جو ہنرمند یا بہن جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈال سکتی ہے، اپنے خاندان کو جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ اس کا شیئر کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ریفارمز ہیں، آپ نے دیکھا یہاں ریفارمز کے نعرے لگے، آپ نے دیکھا یہاں پہ ریفارمز کے نام پہ نوجوانوں کو بیوقوف بنایا گیا، اور یہاں پہ سابقہ ادوار میں ان نوجوانوں پاکستان کا جو اصل حقیقی چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھانے جا رہی ہے۔ اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پورے پاکستان سے باہر بیٹھے، اندر اور باہر بیٹھے پاکستانیوں کو یکجا کر کے یونائٹڈ پاکستان کے ساتھ جوڑ کے ان کی طاقت سے پاکستان کو طاقتور بنانا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ نے کل دیکھا کہ جو ریفارمز کی بات ہم ڈسکشن میں تو لاتے رہے، لیکن وہ ریفارمز جو تھیں وہ آپ کی اس وقت لیگل ریفارمز سب سے بڑا چیلنج پاکستان کا، کہ جب ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں کام کرے گا تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ اب ہر ادارے کے اندر جو سب سے زیادہ میرا ستایا، آپ کا ستایا، نظام کا ستایا، جس ادارے پہ جا کے دستک دیتا ہے وہ عدالتیں، جب وہاں پہ انصاف کے ترازو جو ہے اور ان کے جو پلڑے ہیں وہ من پسند جھکاؤ کی طرف چلے جائیں گے، اور قانون کی کتاب جو ہے وہ کھلونا بن جائے گی، اور وہاں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ایسا کھلواڑ کریں گے کہ وہاں پہ وہ کورٹس جو ہیں وہ لیبلائز ہو جائیں، پولیٹیسائز ہو جائیں، وہاں پہ بیٹھے ہمارے معزز جج حضرات جو ہیں وہ کسی مخصوص ایجنڈے کے اعلی کار بن جائیں، تو پھر یہ اشد ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ایک افیکٹو، ویری ویل آرگنائزڈ ایز پر دی لا وہ ریفارمز جو ہیں پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی جائے، اور ان ریفارمز کے لیے ایک ریسپی، ایک پورے کا پورا روڈ میپ جو ہے کہ کہاں کہاں لیگل ریفارمز کی ضرورت ہے، کہاں الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے ہم نے، کہاں ہماری جو ہے وہ اوورآل اکنامک ریفارمز کی ضرورت ہے، اور جو اوورآل پاکستان کے اندر جو ہے رول آف لا کی بات تو آپ سنتے رہے، لیکن رول آف لا آپ کو پاکستان میں ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو ہر بندہ جانتا ہے، سمجھتا ہے
لیکن اس پہ بات نہیں کرتا، اور کرتا بھی ہے تو شرما شرما کے کرتا ہے، کیونکہ اس کے کانسیکوینسز شاید اس کو اپنی اپنی سطح پہ ایک ڈیفرنٹ انداز سے فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ان ریفارمز کو جو ایگریکلچر ریفارمز، اس سے بڑا ظلم اس پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم اس پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا ایگریکلچر پاکستان ایگرو بیسڈ اکانومی، اور وہ ایگرو بیسڈ اکانومی جو ہے وہ آج فوڈ سیکیورٹی اس کے لیے چیلنج بنی ہوئی ہے۔ آج اس پاکستان کے اندر اناج آپ کو باہر سے منگوانا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری زمین ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے پراپر آؤٹ پٹ نہیں لے پا رہے، اور ایگریکلچر شعبے کے اندر جو انقلاب ہے وہ انشاءاللہ آئی پی پی کے مینیفیسٹو میں اس کی جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ چونکہ یہ دین کے نام پہ بنا پاکستان جو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بنیادوں میں وہ ہمارا جو نظریہ اور کلمہ اور ایک مسلمان ملک ہونے کی جو ہماری شناخت ہے، اس کو اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ اس کا جو حقیقی روپ ہے اس میں ڈالنے کے لیے انشاءاللہ جو ختم نبوت ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس کے لیے ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس میں آئی پی پی جو ہے سب سے سر فہرست اس نقطے کو اپنی مینیفیسٹو میں ہائی لائٹ کرتے ہوئے ایک انٹرفیتھ ہارمنی پروسیس کو متعارف کرانے جا رہی ہے۔ کیونکہ ہمارے دوسرے مذاہب کے لوگ جو ہیں، جو پاکستان میں بستے ہیں، وہ سب ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان کے عقائد کا، ان کے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں بیٹھے وہ لوگ جو ہمارے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ہمارے فخر انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور قرآن پاک کی بے تقیری، قرآن پاک جو ایک آپ کا وے ٹو لیونگ ہے، ایک روڈ میپ ہے زندگی گزارنے کی، وہ آپ کے پاس ایک پراپر حکمت عملی ہے، اس کو جو انقلابی ہمارے رہنما ان کے ساتھ جوڑ کے جس طرح سے اس مقدس ہمارے کتاب کی بے تقیری کی گئی، اس کی بھی آج کے پلیٹ فارم سے ہم مذمت کرتے ہیں، اور ان بین الاقوامی طاقتوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کی مذموم حرکتیں، اس قسم کے مائنڈ سیٹ کو اگر بین الاقوامی سطح پہ اس کو شکست نہ دی گئی تو یہ پہلے سے تقسیم دنیا جو ہے، مختلف نظریات، عقائد اور وہ نفرت کا اور انتشار اور دہشت گردی کا جو ایجنڈا، جس کو اس امن سے خطرہ ہے، امن سے اس سوچ کو جو خطرہ ہے، اس امن کو پروموٹ کرنے کے لیے اس سوچ کا قتل عام کرنا ضروری ہے، اور اگر یہ قتل عام نہیں ہوتا تو یہ پورے بین الاقوامی سطح پہ مسلمانوں کی نہ صرف دل آزاری کا باعث ہے، بلکہ یہ ہمارے جو ایمانی قوت اور طاقت ہے اس کو بھی بار بار چیلنج کیا جاتا ہے، تو جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ چونکہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس وقت پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر کچھ کھلاڑی ہیں، کچھ ایسے اناڑی ہیں، کچھ ایسے ہمارے نالائق اور نااہل سابقہ ادوار کے وہ رہے ہیں ساتھی، کہ جو پاکستان کے مفاد کو داؤ پہ لگانا اپنا اولین فرض اور ترجیح سمجھتے ہیں، اور انہوں نے کوئی موقع بھی پاکستان کا نقصان پہنچانے کا ہاتھ سے نہیں